السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں، میں آپ حضرات کے لیے بہت ہی درد بھری کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک اسکول میں پڑھنے والی بچی کی درد بھری کہانی ہے۔ یقیناً جب اس کو سنیں گے تو دل کانپ جائے گا۔ جب میں نے اس کو پڑھا تو میرا دل تڑپ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یقیناً اس بچی کی درد بھری کہانی کو سن کر بڑا دل روتا ہے اور یقیناً احساس ہوتا ہے کہ آج حالات کیا بن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں، اس کہانی سے ہمیں ضرور سبق حاصل ہوگا۔ بڑی ہی درد بھری کہانی ہے، میں پیش کرنے جا رہا ہوں، سنیے۔ ایک غرل یعنی ایک لڑکی کالج میں سرکاری تفتیشی کمیٹی آئی اور کالج کے سارے کلاس میں گھوم گھوم کر لڑکیوں کے بیگ کی تلاشی کرنے لگی۔ ایک ایک لڑکی کے بیگ کی تلاشی لی گئی۔ کسی بھی پرس میں کتابیں، کاپیاں اور لازمی اوراق کے علاوہ کوئی ممنوع چیز نہیں پائی گئی۔ البتہ ایک آخری کلاس باقی رہ گئی تھی۔ تفتیشی کمیٹی ہال میں داخل ہوئی اور ساری لڑکیوں سے گزارش کی کہ تفتیش کے لیے اپنا اپنا پرس کھول کر سامنے رکھے۔ ہال کے ایک کنارے ایک طالبہ بیٹھی تھی۔ اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ وہ تفتیشی کمیٹی پر پریشانی سے نگاہ ڈال رہی تھی اور شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے پرس پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تفتیش شروع ہو چکی ہے، اس کی باری آنے ہی والی ہے۔ لڑکی کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ چند منٹوں کے بعد لڑکی کی پرس کے پاس تفتیشی کمیٹی پہنچ گئی۔ لڑکی نے پرس کو زور سے پکڑ لیا، گویا وہ زبان حال سے کہنا چاہتی ہو کہ آپ لوگ اس پرس کو ہرگز کھول نہیں سکتے۔ اس سے کہا جا رہا ہے پرس کھولو۔ اس نے پرس کو سینے سے چمٹا لیا۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ پرس ہمارے حوالے کرو۔ لڑکی زور سے چلا کر کہا، نہیں، میں نہیں دے سکتی۔ پوری تفتیشی کمیٹی اس لڑکی کے پاس جمع ہو گئی۔ سخت بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ حال کی ساری طالبات پریشان ہیں کہ آخر راز کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ بالآخر لڑکی سے اس کا پرس چھین لیا گیا۔ ساری لڑکیاں خاموش، لیکچر بند، ہر طرف سناٹا چھا چکا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، پرس میں کیا چیز ہے۔ تفتیشی کمیٹی طالبہ کا پرس لیے کالج کے آفس میں گئی۔ طالبہ آفس میں آئی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو رہی تھی۔ سب کی طرف غصے سے دیکھ رہی تھی کہ بھرے مجمع کے سامنے اسے رسوا کیا گیا تھا، اسے بٹھایا گیا۔ کالج کی ڈائریکٹر نے اپنے سامنے پرس کھلوایا۔ طالبہ نے پرس کھولا۔ یا اللہ،
کیا تھا پرس میں، آپ کیا گمان کر سکتے ہیں؟ پرس میں کوئی ممنوع چیز نہ تھی، نہ ہی فحش تصویریں تھی، نہ ہی گندی تصویریں تھی۔ واللہ ویسی کوئی چیز نہ تھی، اس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے اور استعمال شدہ سینڈوچ کے باقی حصے تھے، بس یہی تھے اور کچھ نہیں۔ جب اس سلسلے میں اس طالبہ سے بات کی گئی تو اس نے کہا، ساری طالبات جب ناشتہ کر لیتی ہے تو ٹوٹے پھوٹے روٹی کے ٹکڑے جمع کر لیتی ہوں، جس میں سے کچھ کھاتی ہوں اور کچھ اپنے اہل خانہ کے لیے لے کر جاتی ہوں۔ جی ہاں، اپنی ماں اور بہنوں کے لیے، تاکہ انہیں دوپہر اور رات کا کھانا میسر ہو سکے۔ ہم تنگ دست ہیں، ہماری کوئی کفالت کرنے والا نہیں، ہماری کوئی خبر بھی نہیں لیتا، اور پرس کھولنے سے انکار کرنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ مبادا میری کلاس کی سہیلیاں میری حالت کو جان جائیں اور مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ میری طرف سے جو تفتیشی کمیٹی کی بے ادبی ہوئی ہے، میں آپ سب سے معافی کی خواستگار ہوں۔ یہ دلدوز منظر کیا تھا کہ سب کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ حاصل کلام، یہ منظر ان مختلف المناک مناظر میں سے ایک ہے جو ممکن ہے ہمارے پڑوس میں ہو اور ہم اسے نہ جانتے ہو، یا بسا اوقات ایسے لوگوں سے نظر اجل ہو۔ یہ ایک جھلک ہے جو ہمارے معاشرے میں محلہ در محلے پر دیکھنے کو ملے گی، جس کا حل بھی ہم کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، غریب کو تنہا نہ چھوڑو، یتیموں کو تنہا نہ چھوڑو۔ اگر ہو سکے تو اپنے سے جتنا بھی ہو سکے اس کی مدد کر لیا کرو، اس کی مدد کر دیا کرو۔ یقیناً جب ہم اس کی مدد کریں گے، اللہ ہمیں بہت زیادہ نوازیں گے، اللہ ہمیں اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اسی لیے اس کہانی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آج ہم صرف اپنے کو دیکھتے ہیں، اپنی فکر رہتی ہے، دوسرے کی فکر کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کی فکر کو بھول بیٹھے ہیں۔ یقیناً میرا دل اس وقت رو رہا ہے، میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو پیش تو کر رہا ہوں، مگر میرا بدن اب بھی کانپ رہا ہے اس بچی کی کہانی کو سن کر۔ میرے بھائیوں، نہ معلوم کچھ بچیاں، کچھ ہماری مائیں بہنیں کس طرح اپنا گزارا کر رہی ہیں، سوکھی روٹی سے اپنا گزارا کرتی ہیں، روٹی سے نمک سے اپنا گزارا کرتی ہے، اور اللہ نے جن کو صاحب استطاعت بنایا ہے، جن کو مال سے نوازا ہے، وسعت سے نوازا ہے، رزق سے نوازا ہے، تو ان کا کام یہ ہے کہ غریبوں کا خیال رکھے، غریب بچیوں کو بھی دھیان رکھے کہ کاش اگر یہ مصیبت ہم پر آ گئی اور ہم اس مصیبت میں ہم پڑ گئے تو اگر ہمیں کسی نے نہ پوچھا تو ہماری حالت کیا بنے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کرنے سے پہلے اپنے اوپر بھی سوچنا چاہیے کہ کل اگر ہمارے اوپر یہ آفت آ گئی، یہ پریشانی آ گئی تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی۔ اللہ ہم سبھی کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔